سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بزنس دو قسم کے ہیں، پروڈکٹیوٹی اینڈ سروسز. تو پروڈکٹیوٹی پر بات ہو گئی. تو واٹ از سروسز؟ سروسز کیا ہے؟ اینڈ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کون سا بزنس کروں کہ مجھے پیسہ کم سے کم لگانا پڑے. تو ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں دین آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے ہر صورت. اگر آپ کہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے دین آپ بزنس مین کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے بزنس مین دین یو ہیو ٹو اسپینڈ، اور آپ کو لازمی طور پہ انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس پروڈکٹ کو لینا چاہ رہے ہیں. اگر پروڈکٹیوٹی پہ آپ جاتے ہیں دین آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے. لیکن اگر آپ بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں، رسک لینے سے ڈرتے ہیں، دین آپ سروسز بیس پہ آ جائیں. تو سروسز ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ کو پیسہ نہیں لگانا پڑتا، بہت کم پیسہ لگانا پڑتا ہے. زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. آپ اس میں معمولی سا پیسہ لگا کر اپنے آپ کو ایک اچھا بزنس مین بنا سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایبلٹیز کو چیک کریں کہ آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، آپ کے پاس کون سے سکلز ہیں، آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، کس بارے میں آپ کانفیڈنٹ ہیں، کون سے کام کے معاملے میں آپ 100% شیور ہیں کہ وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. دین آپ اس کام کی ہاؤ ناؤ لیں اور اس کام کو سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ لیں. جس طرح ایک بندہ پروڈکٹ کو لے کر سیل کرتا ہے، اسی طرح آپ سروسز کے بزنس میں آ کر کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی سیل آؤٹ آپ کی پروڈکٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایبلٹیز، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی مہارت، آپ کا ہنر اور آپ کا تجربہ ہے. جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کی مہارت ہے، اس کو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ایبلٹیز کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال جیسے ایک پلیئر ہے، ایک پلیئر اپنی جو ایبلٹیز ہیں اس کو سیل کرتا ہے، اور اس کی جو یہ ایبلٹی ہے، کبھی وہ بینک خرید رہا ہے، کبھی کوئی بہت بڑا ادارہ خرید رہا ہے، تو وہ ان کی ایبلٹیز کو پرچیز کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک سنگنگ کا شوق رکھنے والا بندہ ہے، اس کے آواز میں جادو ہے، اگر اس کی آواز بہت اچھی ہے تو کوئی ادارہ اس کی آواز کی صلاحیت کو پرچیز کر لیتا ہے. اگر کسی انسان کے اندر بات کرنے کا ہنر ہے تو اس کو کمپنیاں بطور انٹروڈیوسر کے رکھ لیتی ہیں کہ آپ ہمارا انٹروڈکشن کروائیں گے. اگر کسی کو پڑھانے میں دلچسپی ہے تو ادارہ اس کو بطور ٹیچر کے لے لیتا ہے. اپنی ایبلٹیز کو استعمال کر کے پیسہ ارن کریں، پیسہ ارن کرنے کے بعد پھر پروڈکٹ سوچیں، پروڈکٹ کی طرف آ کر پھر آپ بزنس مین بن سکتے ہیں. اٹس مین دیٹ 3 سٹیپ ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس پیمنٹ ہے، بجٹ ہے، دین یو کین چوز اینی پروڈکٹ، تو آپ پروڈکٹیوٹی میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پروڈکٹیوٹی میں نہیں جا پا رہے ڈیو ٹو بجٹ آپ کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں جا پا رہے، دین یو ہیو ٹو مینیج اے بجٹ پلان. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بجٹ کیسے بنانا ہے. کسی نے وہاں سے پھینکنا نہیں ہے پیسہ آپ کے اوپر، آسمان سے گرے گا نہیں آپ کے اوپر، کہیں سے معجزے اور کرامات نہیں ہوں گی آپ کے لیے. دین یو ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ یو کین مینیج دا بجٹ پلان. تو آپ نے بجٹ پلان کو مینیج کرنا ہے، بجٹ پلان سوچنا ہے. تو وہ سوچنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو سامنے رکھیں کہ آپ وہ کون سی چیز ہے جو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ کون سی سروس ہے جو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ کون سی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں آپ 100% شیور ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. دین آپ نے اس سروس کو سٹارٹ کرنا ہے. اپنے لیے وہ سیٹ، وہ جگہ، وہ پلیس تلاش کرنا ہے جہاں پر آپ اپنی صلاحیت کو خرچ کر سکیں. پھر لوگ آپ کی صلاحیت کو پروڈکٹ کی طرح آپ سے پرچیز کریں گے. آپ کے اندر کھیلنے کی صلاحیت ہے، آپ کی کھیل کو پرچیز کر لیا جائے گا. آپ کے اندر سنگنگ کی صلاحیت ہے، آپ کی سنگنگ کی ایبلٹیز کو پرچیز کر لیا جائے گا. ٹیچنگ سکل اچھے ہیں، آپ کی اس ٹیچنگ سکلز کی ایبلٹی کو ادارہ خرید لے گا. آپ بہت اچھا بولتے ہیں، ادارہ آپ کو بطور سیل مین پرچیز کر لے گا. تو ادارے کو اپنی ایبلٹیز فروخت کر دیں، اور اس فروخت کے بدلے میں جو ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں 50% اپنے کرنٹلی اخراجات پہ لگائیں، اور 50% کو جمع کرتے ہوئے پروڈکٹیوٹی کے لیے ایک پلان تشکیل دیں کہ آپ نے کل کلا ایک پروڈکٹ کو چوز کرنا ہے اور پروڈکٹ تک رسائی حاصل کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا. اللہ حافظ.